السلام علیکم، میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ آج پاکستان میں ایک بہت بڑا کیس عمران خان کے حوالے سے توہین عدالت کا تھا، جس میں عدلیہ نے آج ان کو 22 سپتمبر کو فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ سنایا۔ میرے نزدیک یہ فیصلہ درست نہیں تھا، کیونکہ عمران خان ایک مقبول لیڈر ہیں اور عمران خان کے حوالے سے انہیں عدلیہ کو تھوڑا سا دیکھنا چاہیے تھا۔ جب خود عدلیہ نے یہ بات کہی تھی کہ عمران خان ایک معقول اور بڑے لیڈر ہیں، پچھلی مرتبہ ہیئرنگ کے اندر جب انہوں نے یہ بات کہی تھی تو پھر تھوڑا سا یہاں پہ عدلیہ کو کچھ معاملات کو دیکھنا چاہیے تھا، لیکن ایسا کیوں نہیں ہوا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عدلیہ پہ بے انتہا دباؤ تھا۔ میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی۔ دیکھیے، اس میں بڑی ایک ٹرکی سچویشن ہے۔ میں نے ایک بات کہی تھی ان کے وکلا کو یہ پیغام پہنچایا تھا خان صاحب کے تھرو بھی کہ آپ اس میں انکنڈیشنل اپالوجی جو ہے نا وہ ایڈ کریں۔ خان صاحب نے جو کل جو ڈرافٹ بنایا تھا ان کے وکلا نے، میں نے بڑی تعریف کی، بڑا اچھا ڈرافٹ تھا اس میں، اور اس کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ اکارڈنگ ٹو پاکستان کی جو پولیٹیکل سینیریو ہے، جو پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے، اس کے حوالے سے انہوں نے بڑا اچھا ایک اس کو فیس کیا تھا، اور مطلب اس کا منظر پیش کیا تھا کہ جو اسلام کے حوالے سے کہ جو اپالوجی اور جو عدلیہ کی اور جو معاملات ہوتے ہیں بڑا اچھا تھا۔ میں ہی سمجھتا تھا اپنے تئیں کہ شاید ہو سکتا ہے کہ ججز اس صحیح کو ہی سمجھیں گے کہ کافی ہے، اور وہ ہو سکتا ہے کہ اس پہ تھوڑا سا وہ ان کو ریلیف دے دیں۔ لیکن جیسے ہی یہ بات ہوئی تھی، جب ان کو نظر آیا تھا، تو پہلے طور پہ جب یہ بات ہوئی تو پہلے آرگومنٹ کے اندر حامد خان صاحب سینئر وکیل ہیں، ان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ معزز عدلیہ کے سامنے کہ جناب جو خان صاحب نے جو بیان دیا تھا، جس کو کہ معزز عدلیہ سمجھ رہی ہے یا توہین کے زمرے میں اگر سمجھ رہی ہے، تو ہم نے اس کی وضاحت کے لیے یہ اپنا ایک بیان جو ہے یہاں اپنا ایک ڈرافٹ جو ہے جمع کرا دیا ہے۔ اس بیان کے اندر اس وضاحت کے اندر ہمارے جو بیان ہم نے دیا تھا اس کی باقاعدہ وضاحت موجود ہے کہ ہم نے یہ جان بوجھ کر یا کسی کوئی انٹینشن کے تحت نہیں دیا تھا۔ اور اس کے علاوہ اس وقت یہ کہ ہمارا موکل جو خود یہاں پہ بنفس نفیس عدلیہ کے اندر موجود ہے، اور وہ عدلیہ کے اندر اپنے تمام الفاظ کو واپس لیتے ہوئے ایک انکنڈیشنل معافی کا خواستگار ہے۔ اگر یہ الفاظ اس وقت حامد خان صاحب کہہ دیتے تو آپ یقین کریں کہ یہ معاملہ اسی وقت ختم ہو جانا چاہتا۔ آپ نے یہ محسوس کیا ہوگا کہ جس وقت یہ آرگومنٹ چلے اور جو حامد خان صاحب بار بار جو وضاحت کر رہے تھے اس ڈرافٹ کی وضاحت کی ضرورت نہیں تھی۔ ڈرافٹ تو انہوں نے دے دیا، ڈرافٹ تو پہلے بھی انہوں نے دیا تھا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ اس کو سم اپ کرنا تھا، کیونکہ عدلیہ نے، دیکھیے جو لوگ سمجھدار ہیں ان کو سمجھنا ہوگا کہ پچھلی مرتبہ جو فرسٹ ہیئرنگ ہوئی تھی تو سپریم کورٹ کے ایک جج نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ ہم سمجھ رہے تھے کہ آپ انکنڈیشنل معافی دے دیں گے، تو ہم سمجھتے تھے معاملہ آج ہی ختم ہو جائے گا۔ انہوں نے پہلی درخواست کے اندر، پہلی جو ہوئی تھی ہیئرنگ، اس میں انہوں نے ہنٹ کر دیا تھا کہ آپ کو ہم موقع دے رہے ہیں، اور میں نے پھر اسی لیے بات میں کہا تھا کہ ان کو ایک موقع دیا گیا ہے، ان کو چاہیے کہ یہ ایک ڈرافٹ کریں، اس ساتھ میں اسی وقت کہہ دیتے کہ عدالت کے اندر کھڑے ہوئے ہمارا، جیسے میں نے کہا کہ یہاں پر مجھے ہم ساتھ ہی میں اس ڈرافٹ کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنی وضاحت دے دی، اور وضاحت کے ساتھ ساتھ ہمارا جو ہے موکل معافی کا خواستگار ہے، تو عدالت کے پھر جو ہے نا بال ان کے کورٹ میں چلی جاتی۔ اگر اب یہ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ عدلیہ جو ہے وہ مطلب کیا کہتے ہیں وہ ہو جاتا، خان صاحب کی طرف سے اعتراف جرم ہوتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اعتراف جرم، اور کہتے ہیں کہ اعتراف جرم ہو جاتا ہے تو وہ عدلیہ کے ثوابدید پہ چلے، وہ تو معاملہ تو ابھی بھی عدلیہ کی ثوابدید پر ہے۔ میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی اور میں نے کہا تھا کہ جب میں نے ان کو بھی پیغام پہنچایا تھا، لیکن وہ نے کہا نا کہ میرے پتہ نہیں کچھ معاملات یا تو خان صاحب کے ستارے گردش میں یا پتہ نہیں ہمارے کچھ ستارے گردش میں، میں نے ان کو یہ بات پہنچائی تھی کہ جو 5 وکلا کا ایک وکیل ہے بینچ، اس کے اندر سے 3 لوگ جو ہیں، 3 لوگ اس بات کے اوپر ذہن بنا چکے تھے کہ اگر خان صاحب نے انکنڈیشنل اپالوجی کر دی تو ہم اس معاملے کو رفع دفع کر دیں گے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ملک کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ مزید قسم کا کوئی کیوس ہو اور وہ اپنے اوپر ذمہ داری لیں۔ میں اب نام نہیں بتاؤں گا، پھر کبھی بتاؤں گا موقع پہ، لیکن ان میں سے اتنا بتا دو کہ ایک جج وہی تھا جس نے پہلے دن یہ کہا تھا کہ ہم سمجھے تھے آپ انکنڈیشنل معافی لاتے ہیں تو ہم آج اس مسئلے کو ختم کر دیتے، لیکن اس کے باوجود کچھ لوگوں نے خان صاحب کو کہا کہ نہیں جناب آپ یہ کام نہیں کریں، اگر آپ کریں گے تو آپ نیچے ہو جائیں گے، تو آپ کی توہین ہو جائے گی اور یہ ہو جائے گا اور فلاں ہو جائے گا۔ اس میں توہین کا کوئی زمرے میں نہیں آتی بات۔ اگر انکنڈیشنل اپالوجی کر لیتے تو اس میں نہ خان صاحب کی کوئی عزت ختم ہوتی، بلکہ ایک بات یہ ہوتی کہ عدلیہ کے اوپر یہ دباؤ آ جاتا کہ ایک اتنا بڑا لیڈر
جس کو کہ خود اسی عدلیہ نے اپنے پچھلے ریمارکس میں کہا تھا کہ خان صاحب اتنے بڑے لیڈر ہیں اور ان کو پتا ہے کہ خان صاحب جو ہیں ایک اتنے بڑی مطلب قوم کا مطلب کو لیڈ کر رہے ہیں اور اتنی بڑی ان کے پیچھے عوام ہے، تو ظاہر ہے پھر وہ ان کے اوپر بات چلی جاتی ہے، وہ بھی سوچتے ہیں کہ اب معافی مانگنے کے باوجود ایک اتنا بڑا لیڈر عدلیہ کے اندر کھڑے ہو کر اب معافی مانگ رہا ہے عدالت سے، تو اگر ہم اس کی معافی کو ریجیکٹ کریں گے تو عوام کا دباؤ آئے گا ہمارے اوپر، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اور اس کے باوجود جو ہے اب چونکہ حامد خان صاحب میل وکیل تھے، تو انہوں نے جب یہ بات نہیں کی تو پھر ان کے جو دوسرے معاون آئے جس میں منیر ملک تھے اور وہ دوسرے ایک اور صاحب تھے، انہوں نے بھی مطلب پھر کیا کہتے ہیں وہ بھی انہوں نے کہا تو صحیح کہ یہ نہیں بنتی، مطلب توہین عدالت نہیں بنتا، انہوں نے مخالفت تو کی، لیکن اگر یہ بات حامد خان صاحب کی طرف سے ہوتی تو پھر وہ یہ کہتے کہ جناب ٹھیک ہے، اس کے اندر تو چونکہ انہوں نے مطلب انکنڈیشنل اپالوجی کر لی تو لہٰذا عدالت اس مسئلے کو ختم کرے، لیکن یہ جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا گیا، مطلب یہ راستہ چھوڑا گیا ہے عدالت کے لیے کہ عدلیہ یا تو اسی ڈرافٹ کے اوپر فیصلہ کر لے، سمجھ گئے، یا پھر کوئی سخت فیصلہ کرنے پر مجبور ہو جائے۔ اگر انکنڈیشنل اپالوجی ہو جاتی تو پھر عدلیہ کے لیے سخت فیصلہ کرنے کے لیے رکاوٹ آ جانی تھی۔ اب آپ آگے بھی اب یہ ہے کہ چلیے مسئلہ کچھ نہیں ہے، اب ایسا کوئی خطرے والی بات نہیں ہے، اب یہ ہے کہ کیس پرولونگ ہوگا، اور یہی جو ہے خان صاحب کے جو دشمن چاہ رہے تھے وہ چاہ رہے تھے کہ کیس پرولونگ ہو، تاکہ کیس پرولونگ ہوگا خان صاحب عدالتوں کے اندر پھنسے رہیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا کہ پیچھے سے پولیٹیکل پارٹی یعنی ان کی پی ٹی آئی پارٹی کو توڑنے کا ان کو موقع ملے گا۔ یہ بارہا میں کہتا رہا ہوں اور میں نے یہ بات پیغام پہنچایا بھی تھا، لیکن خان صاحب کے قریب جو لوگ ہیں نا وہ پتہ نہیں میری سمجھ سے باہر ہے۔ بہرحال میں اتنا کو کانسٹیٹیوشن کا ماہر تو نہیں، لیکن ایک عام جو تھوڑا بہت قانون سمجھتا ہوں، اور جو میں نے بین الاقوامی میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میں عدالت کے جو عالمی جو ہیں ایکسپرٹ ان سے پوچھا بھی تھا، وہ یہ کہتے ہیں کہ بنیادی طور پر تو آپ کو پتا ہے کہ توہین عدالت کا تو ویسے قانون ہے نہیں، دوسری دنیا میں جو قانون ہے توہین کے وہ کنڈیمڈ آف کورٹ وہ ہیں کہ اگر کورٹ آپ کو کوئی آرڈر کرتی اگر آپ اس کو نہیں اوبے کرتے تو وہاں کنڈیمڈ آف کورٹ ہی مانا جاتا ہے، لیکن چونکہ ہمارے یہاں کوئی ریتی نرالی ہے تو وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ چلو اس کے اندر مطلب عدلیہ کا ایک وقار ہوتا ہے، عدلیہ اور گریسفل ہوتی ہے عدلیہ کے۔ اچھا پھر یہ حکیم بجا آپ سے بات کہی نا کہ اس میں ایک عدلیہ کی بڑائی ہوتی ہے اور قانون مضبوط ہوتا ہے۔ اب چلیں خیر کوئی بات نہیں، اب یہ ہے کہ جب معاملہ آگے چلے گا وہ فرد جرم ہوگی، اگر میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی جس دن فرد جرم عائد ہوتی ہے اگر اس وقت بھی خان صاحب اگر انکنڈیشنل اپالوجی اگر اس وقت داخل کر دیں تو شاید دیکھیں کیا ہوتا ہے، لیکن یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں باوثوق ذریعے سے کہ میں کبھی اس طرح بات نہیں کرتا۔ میں نے جو انکنڈیشنل اپالوجی کا مشورہ دیا تھا وہ اس لیے دیا تھا کہ 5 میں سے 3 ججز جو ہیں وہ اپنا ذہن بنا چکے تھے کہ خان صاحب کی اگر انکنڈیشنل اپالوجی آ گئی تو وہ انہیں اس معاملے کو ختم کر دیں گے، لیکن بہرحال اب دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ کچھ وکیل اور بہت سے ایکسپرٹ یہ کہہ رہے ہیں، میں نے دیکھا ان کو، میں اتفاق کیا آج میں نے خاص طور پہ کیونکہ اہم مسئلہ تھا تو میں نے خود آج میں ٹائم معاف کیجیے گا ٹائم نکال کر میں نے اس کو آج سنا، تو میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا، کچھ ایکسپرٹ کہہ رہے تھے کہ وہ جناب ان کی پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اسلام آباد کی ہائی کورٹ کی جوڈکشنز میں آتا ہے نہیں آتا۔ بھائی بڑی بے وقوفی والی باتیں ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ خان صاحب کو ایک خاص مشن کے طور پر دیوار سے لگایا جا رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ خان صاحب نے امریکہ کے خلاف اور موجودہ جو سیٹ اپ ہے اس کے خلاف انہوں نے آواز اٹھائی ہوئی ہے، یہ میں بتا چکا ہوں، اسٹیٹس کو کے خلاف انہوں نے آواز اٹھائی ہوئی ہے، اور ان کو جب یہ معلوم ہے کہ ایک خاص سینیریو کے اندر خان صاحب کے خلاف تمام جو ہیں معاملات سیاسی بنیادوں پر ہو رہے ہیں اور یہ خود عدلیہ کو بھی پتا تھا، تو آپ نے بار جو ہے عدلیہ پر ڈالنا تھا معافی مانگ کر، تاکہ عدلیہ پہ جب بار آتا تو عدلیہ اپنے اوپر سے اتارتی، لیکن اب رستہ آپ نے کھلا چھوڑ دیا۔ تو عدلیہ نے ابھی بھی مطلب آج بھی ہو سکتا ہے عدلیہ فرد جرم کر سکتی تھی، آج ہی ان کو کہہ سکتی تھی ہم آپ سے مطمئن نہیں ہیں اور اب آپ سمجھتے ہیں، لیکن بہرحال ایک اور ٹائم ملا ہے۔ لوگ اس چکر میں نہ پڑیں، آرٹیکلز کے اندر نہ جائیں کہ یہ مطلب اس کی جوڈکشن ہے کہ نہیں ہے، معاملے کو ختم کرنے کی کوشش کریں، جتنی جلدی معاملہ ختم ہوگا بہتر ہے، کیونکہ خان صاحب پر جتنے کیسز بن رہے ہیں وہ سب سیاسی بنیادوں پر اور دشمنی کی بنیاد کے اوپر غلط طریقے سے اور غیر قانونی طور پر بنائے جا رہے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ خان صاحب پر مزید کیسز بنیں گے، میں نے آپ کو ان کا بھی بتا دیا تھا کہ ان پر بھی کیس بنے گا، وہ اپنا جو ترین صاحب ہیں آپ کے جو شوکت ترین ہیں ان کے اوپر بھی، اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ مزید 5-6 لوگوں کے اور مقدمے تیار ہیں۔ تو یہ ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے وکلا کو چاہیے کہ وہ کوشش یہ کریں کہ جتنی جلدی ہو سکے جان چھڑائیں، مطلب اس کو پرولونگ نہ کریں کہ ہم اس کو چیلنج کریں گے، اب یہ ٹھیک ہے یہ چلا گیا ہے، اس کے اندر اگر اب آپ میرے خیال سے اس کو چیلنج کریں گے تو آگے بڑھائے گا۔ کیونکہ دیکھیے آپ نے ایک بات نوٹ کی ہوگی کہ آج جب آرگومنٹ ہو رہے تھے تو معزز ججز نے یہ الفاظ کہے تھے حامد خان سے
کہ کیا آپ کیس لڑنا چاہتے ہیں؟ وہ انہوں نے ایسا نہیں کہا تھا، انہوں نے کچھ سوچ کر کہا تھا، کیونکہ میں محسوس کر رہا تھا، میں خود محسوس کر رہا تھا کہ جس طریقے سے حامد خان آرگومنٹ دے رہے تھے، وہ آرگومنٹ جو ہے وہ آپ کے اپولوجیٹک یا آپ کی جو معذرت خانہ جو ہے نا اس میں نہیں جا رہے تھے۔ حامد خان صاحب نے پوری کوشش جو ہے اپنے اس ڈرافٹ کی وضاحت کرنے پہ گزاری ہے۔ یہی وجہ اگر حامد خان صاحب کہہ دیتے کہ بھائی ٹھیک ہے یہ ہم نے ڈرافٹ دے دیا، یہ ڈرافٹ جو ہے بنیادی طور پر، کیونکہ جب عدالت، دیکھیے وکیل کا کام ہوتا ہے کہ فوری طور پر دلائل کے ساتھ پکڑنا، عدالت کو گھیرنا جو ہوتا ہے نا، وکیل کی مہارت ہوتی ہے ججز کو لاجواب کیا جائے، ججز کو مجبور کیا جائے کہ وہ آ کر قانون کے تحت اور وہ ان کو باندھ دیا جائے۔ جب عدالت نے جب یہ کہا تھا کہ یہ ڈرافٹ ہم نے آپ کو پہلا موقع دیا تھا، آپ یہ ڈرافٹ لائے، تو ان کو فوراً کہنا ہے جناب یہ ڈرافٹ جو ہے یہ بنیادی طور پر، جیسے میں نے پہلے کہا، یہ ڈرافٹ تو ہمارے اس بیان کی وضاحت ہے جس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ ہماری کوئی انٹینشن نہیں تھی کسی کی توہین کرنے کی، لیکن اس کے ساتھ ہی میرا موکل یہاں پر موجود ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ اس وقت عدالت کے اندر انکنڈیشنل معافی کا خواستگار ہے اور ہم اپنے الفاظ واپس لیتے ہیں۔ تو جب یہ بات ہوتی تو ہو سکتا تھا کہ شاید پھر چیف جسٹس صاحب عمران خان کو روسٹرم پہ بھی بلا لیتے، کیونکہ عمران خان نے بار بار آپ کو کہا، دیکھا ہوگا کہ انہوں نے اپیل کی آنے کی کہ میں روسٹرم پہ آنا چاہتا ہوں، لیکن ان کو نہیں آنے دیا۔ اس لیے نہیں آنے دیا کہ جو ڈرافٹ تھا سامنے، اس ڈرافٹ کے اندر کوئی گنجائش ہی نہیں تھی کہ عمران خان کو سنا جائے۔ یہ اٹس ویری نارمل، میری سمجھ میں نہیں آیا، تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ کوئی سازشی گیم تھا۔ یہ کیا ہوا بہرحال اللہ بہتر جانتا ہے، غیب کا حال تو اللہ کو پتا ہے، لیکن جو چھوٹا موٹ جہاں تک میں قانون کو سمجھتا ہوں، یہ طریقہ کار جو ہے انتہائی غلط تھا، اور مجھے مایوسی ہوئی کہ جو چیز ہم سمجھتے تھے کہ نہیں ہونا چاہیے تھی وہی چیز ہوئی۔ بہرحال دیکھتے ہیں 22 تاریخ کو کیا ہوتا ہے۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ ایک طرف یہ کہ پورا ملک آپ نے دیکھا کہ سیلاب میں ڈوبا ہوا، جیسے میں نے کہا نا کہ سارا معاملہ جو چل رہا ہے یہ باقاعدہ ایک پلانڈ ہے، مطلب سارا اس وقت پاکستان کا 45% حصہ جو ہے نا وہ پانی میں ڈوبا ہوا ہے، لوگ بھوک سے پریشان ہیں، لوگوں کے پاس 2 وقت کی کیا 1 وقت کی روٹی کھانا مشکل ہو رہی ہے، اور ہماری جو حکومت ہے اور کچھ ادارے جو ہیں وہ لوگوں پر توجہ دینے کے بجائے ان کی پوری جو توجہ ہے وہ پنجاب حکومت کو گرانے کے لیے اور عمران کو جیل بھیجنے میں۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ یہ اس سے کیا صاف ظاہر ہوتا ہے؟ اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ باقاعدہ ساری چیزیں پلان چل رہی ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے نا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کچھ کر رہی ہے حکومت، امپورٹڈ گورنمنٹ، صرف مغرب کو خوش کرنے کی خاطر، اس پر عوام کا بہت بڑا رد عمل آئے گا، اور یہ اس کے پیچھے جو ہے میں نے بتایا کہ اس کے پیچھے مغرب ہے اور آپ کی پوری پی ڈی ایم ہے اور نواز شریف صاحب۔ اچھا، اب نواز شریف کا ذکر ہے تو بتاؤں، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ نواز شریف صاحب نے ابھی جو خبر ہے نا آپ کو نے سنی ہوگی کہ الیکشن جو ہے پوسٹ پونڈ ہو گئے ضمنی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ایک دفعہ اپنے اسی ویلاگ کے اندر آپ کو بتایا بھی تھا کہ مجھے جو ہے ضمنی الیکشن ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ عمران خان، نواز شریف نے وہاں پر کہا تھا کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ جو الیکشن کا جو اعلان ہوا ہے ضمنی الیکشن کا، اس میں ہماری پوزیشن کیا بنتی ہے۔ جیسا کہ آپ نے ابھی دیکھا کہ جو ضمنی الیکشن کے انتخابات کا جو اعلان ہوا اور اس کے بعد جو الیکشن کی جو کمپین چل رہی تھی، تو وہاں پر جہاں بھی مسلم لیگ نواز کے جو کینڈیڈیٹ کھڑے ہوتے وہاں پر انہوں کے پاس کوئی بھی بڑا لیڈر جانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ جہاں ایک آدھ کوئی بندہ گیا ہے تو وہاں پہ لوگوں نے ان کا گھیراؤ کیا۔ اس پر ان کے امیدواروں نے نواز شریف سے یہ کہا تھا کہ جناب یہ تو حالات بہت خراب ہیں، جب تک عمران خان باہر ہیں یا جب تک عمران خان اس طرح باہر رہیں گے، اپنے جلسے کریں گے، ہم یہاں پر نہیں جیت سکتے۔ یہ باقاعدہ پیغام گیا تھا کس کو؟ نواز شریف کو۔ تو یہی وجہ ہے کہ پھر نواز شریف نے باقاعدہ یہاں پیغام بھیجا اپنے بھائی کو اور مریم نواز کو پیغام بھیجا اور کہا کہ ہر صورت کے اندر انتخابات جو ہیں ضمنی انتخابات کینسل کرائیں، کیونکہ ضمنی انتخابات ہم اس وقت تک نہیں لڑ سکتے جب تک کہ میں خود یہاں پر نہ ہوں، اور جب تک میں یہاں پہ نہیں آتا تو اس صورتحال کے اندر جو پنجاب کی جو حکومت ہے اس کے ہوتے ہوئے میرا یہاں آنا مشکل ہے، اور دوسرا عمران خان کے باہر رہتے ہوئے ضمنی انتخابات میں ہمارا جیتنا مشکل ہے۔ یعنی یہ بات باقاعدہ پیغام دیا گیا ہے۔ اسی ہدایت کے پس منظر میں پھر ضمنی انتخابات جو ہیں الیکشن کمیشن نے منسوخ کیے، ورنہ یہ بات تو بارش تو آج سے 5-6 دن پہلے بھی کہہ سکتے تھے، جیسے ہی بارش ہوئی، بارش کو تو ابھی ہوئے 1 مہینہ ہو رہا ہے، لیکن یہ صرف ایک سیلاب کی آڑ بنائی گئی تھی، اور اس کے بعد ہے اب یہ جو ہے الیکشن جو ہے ملتوی کر دیے گئے ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا بنتی ہے صورتحال۔ یہ بہت ایک عجیب، جسے کہتے ہیں کہ پاکستان صورتحال میں جو ہے جا چکا ہے۔ اور مجھے ایک بات کا اور بھی ہے کہ جو خان صاحب کے اوپر انہوں نے جو ایکٹس لگائے ہیں، میں نے بتایا کہ سارے غلط ہیں، اور دوسرا ایک بات یہ آ رہی ہے جو
توہین عدالت کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ دہشت گردی کا ہے، اس کے حوالے سے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ دہشت گردی کا بھی کیس نہیں بنتا، نہ ان پہ توہین کا کیس ان پر دیکھا جائے تو کوئی بھی کیس نہیں بنتا۔ ان پر سب سے بڑا کیس یہ بنتا ہے، وہ بنتا یہ ہے خان صاحب کے اوپر کہ انہوں نے 70 سالہ اس ایک جو کرپٹ سسٹم ہے، وہ جو سٹیٹس کو ہے کرپٹ، جس کو کہ امریکہ کی اور بدعنوان سیاستدانوں کی آشیرواد حاصل ہے، جس کو برقرار رکھ کر جس طریقے سے وہ اس ریاست پاکستان کو چلانا چاہتے ہیں، عمران اس کو توڑنا چاہتا ہے۔ یہ عمران کا سب سے بڑا جرم ہے، اور اسی جرم کی وجہ سے جو ہے سارے معاملات ہو رہے ہیں۔ اور جو میں نے آپ کو بات بتائی ہے کہ جو الیکشن اب جو منسوخ ہوئے ہیں وہ نواز شریف کے کہنے پر ہوئے ہیں۔ نواز شریف کا اور زرداری کا بھی اس حوالے سے رابطہ ہو چکا ہے، اور پنجاب کی حکومت توڑنے میں زرداری صاحب اس وقت نواز شریف کے ساتھ آن بورڈ ہیں، یہ بھی میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، یہ پکی بات ہے، کیونکہ زرداری صاحب نے پہلے آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ان کے درمیان کچھ گڑبڑ ہو گئی تھی، لیکن اب یہ معاملے پہ دونوں جو ہیں آن بورڈ ہو چکے ہیں، تو لہٰذا دیکھیے اب کیا ہوتا ہے۔ اور شوکت ترین کے حوالے سے بھی میں نے بتایا کہ شوکت ترین جو ہے جو آپ کے عمران خان کے ہیں ان کے بھی گرفتاری کا پلان بن رہا ہے، ان کے حوالے سے کچھ معاملات تیار ہو رہے ہیں۔ ایک دو جو حکومتی وکلا ہیں ان کا ٹاسک دے دیا گیا ہے کہ ان کو بھی ریاست کے خلاف بیان دینے پر ان کو بھی گرفتار کیا جائے۔ اچھا، دوسری جانب یہ تو ساری چیزیں چل ہی رہی ہیں، لیکن بین الاقوامی طور پر بھی جو ہے نا پاکستان کے لیے کچھ اچھی خبریں نہیں آ رہی۔ ایک بات یہ کہ بھارت اور چین کے درمیان آپ کو پتہ ہے کہ معاملہ جو لداخ میں چل رہا تھا، وہاں پر اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ ایک جگہ پہ ڈس انگیجمنٹ ان کی ہو رہی ہے، اور بھارت کی اور چائنا کی کسی جگہ کچھ معاملات جو ہے برف تھوڑی سی پگھلنے لگی ہے۔ لوگ شاید اسے کچھ اچھا سمجھتے ہوں، لیکن میرے نزدیک میں مختصر نہیں بات کروں گا اس پہ، بس ایک اشارہ دے کے چلاؤں گا کہ یہ بھارت اور چین کا براہ راست اس دور کے اندر اس وقت میں جس صورتحال میں پاکستان گزر رہا ہے، بھارت اور چین کا آپس میں قریب آنا وہ پاکستان کے لیے الارمنگ ہے۔ دوسرا یہ کہ سی او کی جو میٹنگ ہو رہی ہے اس کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ چین کے سربراہ، چین کی قیادت اور سارے یہ لوگ وہاں جمع ہو رہے ہیں، پیوٹن بھی آئیں گے، لیکن اس میں جو ایک اہم چیز ہے وہ یہ ہے، مجھے پتہ لگی ہے کہ یہاں سے ظاہر سی بات وہ جا رہے ہیں، آپ کے وزیر اعظم صاحب جائیں گے ڈیفینیٹ، ہمارے شہباز شریف صاحب، تو ان کی کوشش ہو رہی ہے ان کو مودی سے ملوانے کی، اور اس کے لیے پاکستان سے تو ہو رہی لیکن اب مغرب سے بھی کوششیں کی جا رہی ہیں، اور ان کو بریف کیا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے پاکستان کو لے کے چلنا ہے بھارت کو اپنے ساتھ۔ تو یہ سارے معاملات جو ہیں دیکھیے، مجھے جو میں نے کہا نا کہ کچھ ٹھیک نہیں ہے معاملات۔ اچھا، ایک تو یہ ہے، دوسرا رشیا، روس اور یوکرین کا میں آپ کو بتاتا رہا ہوں، لگتا ہے کہ امریکہ بہادر جو ہے نا وہ صحیح طریقے سے نا دنیا کو تیسری جنگ عظیم میں جھونکنا چاہتا ہے۔ اتنی تمام صورتحال بگڑنے کے باوجود بھی اس نے دوبارہ جو ہے نا ایک بہت بڑی 3 بلین کے قریب جو ہے نا امداد یوکرین کے لیے امریکہ نے دوبارہ ریلیز کی ہے، اور کہا ہے کہ ہر قسم کے ہتھیار دیے جائیں گے۔ میں نے پرسوں آپ کو بتایا تھا کہ انتہائی خطرناک ہتھیار یوکرین کو دے دیے ہیں، اور اب یوکرین جو ہے وہ روس کے اوپر حملے کر رہا ہے، روس کی جو انفراسٹرکچر ہے اس کے اوپر حملے کر رہا ہے۔ آج صبح مجھے ملنے والی خبروں میں یہ پتہ لگا ہے کہ روس نے اب فیصلہ کن مرحلہ سوچ لیا ہے۔ وہ فیصلہ کن مرحلہ یہ ہوگا کہ دسمبر کے اندر وہ گیس یہاں پوری بند کر دے گا، اور جو گیہوں وغیرہ کی جو اناج کی جو ترسیل ہے اس کو بھی روس روکے گا، اور اس کے بعد پھر قوی امکانات ہے کہ وہ جو امریکہ کے اتحادی ممالک ہیں ان کے اوپر کو بڑے خطرناک حملے کرنا شروع کر دے۔ تو یہ جو ہے مطلب دنیا میں تیسری جنگ کی طرف جو ہے مطلب امریکہ ہمیں لے کے جا رہا ہے، کیونکہ کہیں سے بھی نظر نہیں آتا کہ امریکہ جنگ بندی کے لیے کہیں کوشش کر رہا ہے، اور اس امریکہ کے ان تمام اقدامات کے آگے مجھے اقوام متحدہ جو ہے مجھے بالکل جو ہے ناکام نظر آتی ہے۔ یہ ساری صورتحال ہے پاکستان کے حوالے سے میں نے بتا دیا، لیکن آخر میں کی بات یہ کہہ دوں کہ عدلیہ ہو، میں اپنی وہی بات کو دہرا رہا ہوں، عدلیہ ہو یا کوئی بھی ہو، جو کوئی بھی ہو، انہوں نے اگر عمران خان کو جس طریقے سے اگر وہ کام کر رہے ہیں، اگر اس طرح انہوں نے دیوار سے لگانے کی کوشش کی، تو آپ یقین کریں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ عوام کا ایک بہت بڑا رد عمل آئے گا، اور اگر وہ رد عمل آ گیا ایک دفعہ تو پھر کوئی کنٹرول نہیں کر سکے گا۔ پھر بہت مشکل ہے کہ یہ جو اسمبلیوں کے بارے میں انتخاب کینسل کر دو اور یہ کر دو وہ کر دو، پھر شاید ہو سکتا ہے کہ انتخاب لڑنے کے لیے بھی بہت سارے لوگوں کو امیدوار نہ ملے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، کل انشاءاللہ جو بھی صورتحال ہوتی ہے اپنا تجزیہ لے کے حاضر ہوں گے، تب تک اللہ حافظ۔